اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین نظام و حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس بے کساں سیاح لامکاں چارہ ساز درد منداں مالک اینو آں صاحب بخت جواں نوبہار بوستاں شاہ باز لامکاں مالک گنج نہاں حبیب رحمہ صاحب قرآن سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات انیس الغریبین سید المرسلین طٰ و یاسین رحمت للعالمین راحت العاشقین محبوب رب العالمین عرش اعظم کے مکین امام النبیین سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، آج جمعۃ الوداع ہے. ماہ رمضان المبارک شریف کا جب عشرہ اخیرہ آتا ہے، عشرہ اخیرہ میں وہ ایک جمعہ کہ اب اس کے بعد اس مبارک مہینے میں دوسرا جمعہ نہ آئے، اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں.
جمعۃ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو آج جمعے کے دن ہم سب مل کر بیٹھ کر الوداعی سلام پیش کریں گے، وداع کہیں گے، رخصت ہونے والا ہے، یہ ہم پہ آپ پہ سایہ فگن ہوا تھا، کرم کی بارشیں ہو رہی تھیں، فضل ربانی کا نزول ہو رہا تھا، رحمت خداوندی کی برسات تھی ہم پر، آپ پر شب و روز ہمارا رحمت و نور میں ڈوبا ہوا گزر رہا تھا۔ اب وہ ساری خوبیاں، وہ خوشیاں، وہ برکتیں، وہ عظمتیں، وہ رحمتیں اب ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالی کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے ہم پر کہ ہر سال ایک مہینے کے لیے یہ مبارک مہینہ ہم پہ آپ پہ سایہ فگن ہوتا ہے اور پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ مہینہ جب ہمارے روبرو ہوتا ہے، ہم پہ سایہ فگن ہوتا ہے، تو ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، فکر و خیال تبدیل ہو جاتے ہیں، انسان کی نظر، خیال، فکر، حوصلہ، ہمت سب کچھ انمول ہو جاتے ہیں، سب نکھر جاتا ہے، اور رمضان اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے، عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، نمازوں کا خیال رہ آتا ہے، قرآن کی تلاوتیں بکثرت ہوتی ہیں، کتنی خوبیوں سے، کتنی بھلائیوں سے، کتنی نیکیوں کے ساتھ ہماری زندگی کا لمحہ بسر ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہ مہینہ جب رخصت ہونے والا ہو جاتا ہے اور جب رخصت ہونے کے قریب ہوتا ہے تو آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں، اندر سے دل پژمردہ ہو جاتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں ہر بندہ خدا دعا کرتا ہے، مولا کریم یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے، پروردگار عالم اس ماہ رمضان کی عظمتیں، فضیلتیں ہم پہ تو ہمیشہ قائم رکھنا، اس کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو ایسا پر عظمت، پر فضیلت بنایا ہے کہ سال کے 11 مہینے اور ہیں، ان میں ماہ رمضان تو نہایت ہی اعلیٰ و برتر و بالا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ بھی رکھنے والے بکثرت رکھتے ہیں، اچھا روزہ رکھنے والے اچھا رکھتے ہیں، ناقص رکھنے والے ناقص رکھتے ہیں۔ مولا کریم ہمارے آپ کے سب کے روزوں میں نقص و عیب اور کمی کو دور فرمائے، ہم سب کا روزہ باکمال بنائے، قبولیت کے لائق بنائے۔ روزہ رہنے کا، رکھوانے کا منشائے ربانی یہ ہے کہ ارشاد ربانی ہے لعلکم تتقون، یہ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے، تم پہ فرض کیوں کیا گیا ہے، تم پر ہی نہیں تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھا، اور اس لیے یہ روزہ رکھوایا جا رہا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی شعار ہو جاؤ، نیکوکار ہو جاؤ، عبادت گزار ہو جاؤ، رب قدیر کے فرما بردار ہو جاؤ، رسول اعظم کے جانثار ہو جاؤ، تاکہ دنیا و آخرت میں تم ہی عزت دار ہو جاؤ، تم ہی باوقار ہو جاؤ۔
اللہ تعالیٰ نے تقوی شعاری کے لیے، نکوکاری کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، عبادت گزاری کے لیے یہ روزہ ہم پہ فرض کیا ہے۔ منشائے ربانی یہ ہے کہ میرے بندے تقوی شعار ہو جائیں، پاکیزہ خیال ہو جائیں۔ روزہ تو لوگ رسمن بھی رکھ لیتے ہیں، صرف سحری کھا لیا، شام کو اٹھے افطار کا ٹائم آیا، گھوگنی پکوڑی کھا لیا، افطار ہو گیا۔ صرف اتنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اصل روزہ کیا ہے؟ روزہ کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ تمہارا خیال بھی روزے دار ہو، تمہاری آنکھیں روزہ دار ہوں، تمہارے کان روزہ دار ہوں، تمہاری زبان روزہ دار ہو، تمہارے پاؤں روزہ دار ہوں، پورا زندگی کا ظاہر و باطن سب روزہ دار بن جائے۔ اللہ تمہیں عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ ہر ایک کو روزہ دار بنانا ہے۔ غلط جگہوں سے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے نگاہ بچایا جائے، یہ آنکھوں کا روزہ ہوگا۔ غلط فضول خیالات سے ذہن و فکر کو بچایا جائے، یہ فکر کا روزہ ہوگا، یہ خیال کا روزہ ہوگا۔ زبان سے غلط چیزیں، ناجائز چیزیں، فضول چیزیں نہ بولی جائیں، گالی گلوچ نہ کیا جائے، یہ زبان کا روزہ ہوگا۔ قدم ناجائز جگہوں سے بچا لیا جائے، یہ قدم کا روزہ ہوگا۔ ہاتھ ناجائز چیزوں کی طرف سے روک لیا جائے، یہ ہاتھ کا روزہ ہوگا۔ اس طرح سے دل، دماغ، خیال، تصور انسان کے جسم کا رواں رواں روزے دار ہو سکتا ہے۔ روزہ بڑی باعظمت چیز ہے، با کمال چیز ہے۔ قلب کو نورانی بناتا ہے روزہ، چہرے کو پر نور بناتا ہے روزہ، خیال کو پاکیزہ بناتا ہے روزہ، آنکھوں میں بصیرت دیتا ہے روزہ، زبان میں تاثیر دیتا ہے روزہ۔ روزہ رکھنے والا دنیا میں بھی عزت و سربلندی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت و سرخروئی اس کے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی۔ حضرات، اب وہ رمضان شریف گزر رہا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ منگل کو غالباً 29 تاریخ ہوگی۔ 29 تاریخ میں بڑی دھوم دھام مچ جاتی ہے۔ افواہیں، موبائل، ٹی وی پر لوگوں کا دھیان ہوتا ہے اور اپنے عید جیسے پاکیزہ تہوار کو لوگ خراب کر دیتے ہیں، فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں۔ موبائل کی اور ٹی وی اور نیوز، اس طرح کی نیوز پر کبھی دھیان نہیں دینا چاہیے۔ شریعت کا دائرہ جو مقرر ہے، جو شریعت کا قانون بنا ہوا ہے، اسی پر ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ 29 تاریخ میں اگر عام رویت ہو گئی تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر عام رویت نہ ہو سکی تو پھر شرعی شہادت گزرے گی۔ اگر شرعی شہادت گزر جائے تو ہم لوگ عید منائیں گے، ورنہ اطمینان کے ساتھ 30واں روزہ رکھیں گے، پھر عید منائیں گے۔ یہی مزاج بنا لینا چاہیے۔ لوگوں کو اتنی افواہوں کا شکار لوگ ہوتے ہیں، یہاں عید ہو رہی ہے، وہاں ہو رہی ہے، دلی میں ہو رہی ہے، الہ آباد میں ہو رہی ہے، مراد آباد میں ہو رہی ہے، یہاں وہاں کی مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک ہی دن عید ہو۔ جہاں تک رویت ہوگی، شہادت ملے گی، وہاں عید منائی جائے گی۔ جہاں شہادت نہیں مل پائے گی
وہاں کے لیے حکم شرع موجود ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ایک اور زیادہ روزہ رکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اب وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے، آپ حضرات بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ چاند نظر آ جائے تو فوراً اس کی شہادت دے کر اعلان کروایا جائے، اور عام رویت ہو جائے تو کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے۔ عام رویت نہیں ہوئی تو کسی الجھن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اطمینان و سکون سے آپ 30 دن پورا کریں، پھر عید منائیں۔ ماہ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے کا بھی رواج ہے۔ اللہ کا شکر ہے، زکوٰۃ مالک نصاب ادا کرتے ہیں، کیا بھی ہے، اور ابھی جو لوگ نہ ادا کر سکے ہوں وہ لوگ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ زکوٰۃ کی رقم غریب و مسکین، یتیم اور مسافر، قرابت دار، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اپنے عزیزوں میں، احباب میں، ہمسایہ پڑوس میں خیال پہلے کرنا چاہیے، اور ان میں ڈبل ثواب، دوہرا ثواب وہ اداروں میں، مدرسوں میں، دینی کاموں میں غریب و یتیم کی کفالت بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں خدمت دین بھی ہو رہی ہو، ایسے اداروں میں، مدرسوں میں دینے کا دوہرا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک تو یتیم و یسیر کی کفالت بھی ہوگی، دوسرے وہ ان کا وقت علم دین کے حصول میں جو گزرے گا، اور وہ علم دین جو سے آراستہ جو ہوں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اس لیے مدرسوں کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہے، اور ان دنوں تو اور بھی زیادہ اہم ہو گیا۔ آج جتنے ہندوستان کے مدارس ہیں، اکثر مدارس اور اکثر ہماری مذہبی چیزیں، مقابر ہوں، مساجد ہوں، سب خطرے میں پڑی ہوئی ہیں، دشمنوں کی نگاہ لگی ہوئی ہے۔ ابھی ان دنوں اسی رمضان شریف میں ہائی کورٹ کا جو فیصلہ مدرسوں کے ٹیچران کے سلسلے میں آ گیا ہے، بڑا ہی افسوسناک ہے۔ سب کی روزی کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جتنے ایڈیڈ مدرسے تھے، جتنے ان میں ٹیچر مولانا حضرات تھے، سب کی تنخواہیں بند کر دی گئیں، غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ مدرسوں پر بھی دشمنوں کی نگاہیں ہیں، مدرسوں کو بند کرانا، مذہبی تعلیم پر پابندی لگانا، اس طرح کی سازشیں چل رہی ہیں۔ بس دعا کیجئے اپنے مولا سے، پروردگار عالم ماہ رمضان کے صدقے ہمارے مذہبی اداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ایسے حکمرانوں کے شکنجوں سے ہمیں رہائی عطا فرما، جن کی سوچ، جن کی فکر، جن کا منصوبہ، جن کا پلان اسلام کے خلاف ہے۔ مولا ایسی منظم طاقتوں کو پارا پارا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، اہل اسلام کا وقار اونچا فرما دے۔ مدرسے بڑی خطرے میں ہیں اس وقت، دشمنوں کی نگاہ زیادہ تر ہے۔ بہرحال وقت ان چیزوں کے بیان کا نہیں ہے، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، مدرسوں پر خاص دھیان کریں۔ آپ کا محبوب ادارہ الجامعۃ الحمیدیہ جو اس خانقاہ میں چلتا ہے، اس کے کارنامے، محنت، مشقت سب آپ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ آپ اس کا بھی خاص خیال رکھیں، اپنے زکوٰۃ کی رقم الجامعۃ الحمیدیہ میں پیش کریں،
اور صدقہ فطر کی رقم پر بھی دھیان کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے اور ایک اہم صدقہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے۔ روزہ قبول نہیں ہوتا، روزہ قبول ہوتا ہے صدقہ فطر کی ادائیگی پر۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ مالک نصاب، مالک نصاب اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے فی کس 2 کلو 47 گرام، جو عموماً 2 کلو 50 گرام بول دیا جاتا ہے، یہ احتیاطی مقدار ہے۔ اتنا گیہوں یا اس کی نقد رقم کسی غریب، فقیر، مسکین، یتیم کے حوالے کرے، ادا کرے۔ اس میں بھی قرابت داروں کو، ہمسائے کو، پڑوسیوں کو، غریبوں کو پہلے دیکھنا چاہیے اور اپنے مذہبی اداروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی پہلے بھی کوئی چاہے تو کر سکتا ہے، اور نہیں تو نماز عید کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر آج موجودہ ریٹ کے لحاظ سے احتیاطی پہلو کو نظر میں رکھتے ہوئے اور غریبوں کے فائدے کو زیادہ نظر میں رکھتے ہوئے 80 روپے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عموماً گیہوں 30 روپے میں بھی ہے، 32 میں بھی ہے، 35 میں بھی ہے، اس طرح کا گیہوں ہے۔ اور گیہوں جو اچھا ہو، ان میں جو اعلیٰ ریٹ ہو، اس کو نظر میں رکھا جائے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، غریبوں کا فائدہ اس میں زیادہ ہے۔ احتیاطی پہلو بھی شامل ہے، ادائیگی میں کوئی نقص نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے، اس لیے احتیاطاً غرباء و مساکین کے فائدے کو نظر میں رکھتے ہوئے 80 روپے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ حضرات اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے فی کس 80 روپے کے حساب سے آپ کسی کو ہبہ کریں، دیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اپنے قرابت داروں میں، ہمسایہ پڑوس میں، عزیز داروں میں ادائیگی کریں۔ اور صدقہ فطر کی رقم بھی مدرسوں میں آپ ضرور دیں، مدرسوں کا خیال ضرور کریں۔ الجامعۃ الحمیدیہ میں بھی غریب و یتیم اور نادار کی تعلیم ہوتی ہے، ان کو کتابیں دی جاتی ہیں، بیماری میں علاج ہوتا ہے، کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، تو آپ کی اس ادائیگی کے لیے مستحق ہے ادارہ۔ آپ صدقہ فطر بھی اور زکوٰۃ کی رقم بھی الجامعۃ الحمیدیہ میں ضرور پیش کریں۔ دارین کی سعادتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ صدقہ فطر 60 روپے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے کیا ہے، 70 روپے کا بھی اعلان ہے، لیکن حالات کے تحت 80 روپے کا ہم لوگوں نے اعلان احتیاطی طور پہ کیا ہے۔ 2 باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ 5-10 روپے میں کوئی بات اہم نہیں ہے، لیکن اگر ادائیگی میں کمی رہ گئی تو یہ نقصان کی بات ہے، لہذا احتیاطی پہلو 2-10 روپیہ زیادہ ہی نکل جائے، اللہ کی بارگاہ میں جو پیسہ قبول ہو جائے گا وہ آپ کے حق میں کارآمد ہو جائے گا۔ تو 80 روپے کے لحاظ سے آپ حضرات صدقہ فطر کی ادائیگی کریں۔ صدقہ فطر میں بھی حضور سیدنا قطب بنارس نے جو اپنی تحقیق پیش کی ہے اور جو آپ نے مقدار بتائی ہے،
وہ آپ کی مقدار 1.5 سیر ہے۔ 1.5 سیر کا 1.25 کلو غالباً بنتا ہے، اتنا قطب بنارس نے بتایا ہے۔ اور دیگر دوسرے افراد فقہا علماء بریلی کے تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت نے 1.25 سیر بتایا ہے، تو وہ بھی احتیاطاً بتایا ہے۔ 1.5 سیر پھر ان کا بھی اتفاق ہے۔ 1.25 سیر آپ نے بتایا ہے تو احتیاطی پہلو رکھا ہے کہ غرباء و مساکین کا فائدہ نظر میں رکھتے ہوئے 1.25 سیر کا 2 کلو 47 گرام بنتا ہے، اور 1.5 سیر کا غالباً قریباً 1.25 کلو بنتا ہے۔ دونوں میں احتیاطی پہلو رکھتے ہوئے بس 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی رقم کو ادا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو روزے داروں کے اس صدقہ فطر کو قبول بھی فرمائے گا، اور پروردگار عالم اس صدقہ فطر کی ادائیگی سے آپ کے روزوں کو بھی قبول فرمائے گا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کیجئے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیجئے، اپنے قرابت داروں اور ہمسایہ پڑوسیوں کا خیال کیجئے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے، نماز عید الفطر آپ کے اس مسجد بیت الرشید میں بھی ہر سال نماز عید الفطر ادا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز امسال بھی اپنے دستور کے مطابق ادا ہوگی۔ وقت جو اعلان کیا گیا ہے وہ 8:30 بجے کا ہے۔ 8:30 بجے نماز عید الفطر مسجد بیت الرشید میں ادا کی جائے گی۔ 2 شوال اور 3 شوال کو حضور سیدنا قطب بنارس مولانا شاہ عبد الحمید قبلہ فریدی فاروقی پانی پتی قدس سرہ القوی اور مخدوم بنارس مولانا شاہ عبد الرشید قبلہ فریدی فاروقی قدس سرہ القوی کا عرس مبارک حسب دستور منایا جائے گا۔ پوسٹر کے ذریعے آپ پروگرامات کو معلوم کریں اور عرس میں شرکت کریں۔ حضور سیدنا قطب بنارس نے آج کے اس جمعۃ الوداع میں جمعہ جو رخصت ہو رہا ہے، قطب بنارس قاسم نور ہدایت فیض بخش بصیرت و بصارت آفتاب ولایت ماہتاب کرامت حضور سیدنا مولانا شاہ عبد الحمید قبلہ فریدی فاروقی پانی پتی قدس سرہ القوی نے منظوم وداعی پیش کیا ہے۔ اکتساب فیض اور حصول برکت کے لیے آج کے دن ہر سال وہ آپ کی مرتب شدہ نظم پڑھی جاتی ہے، جس میں آپ نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا ہے، رمضان المبارک کو وداع کہا ہے، اور پھر آئندہ پانے کی تمنا اور جستجو کیا ہے۔ حضور سیدنا قطب بنارس کی وہ نظم کے 2-4 شعر بس حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وقت چونکہ ہو گیا ہے، میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ سیدنا حضور قطب بنارس ماہ رمضان کی عظمت و شرافت، بلندی، رفعت، رحمت اور اس کی برکتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ مرتب فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، کیسا مبارک ماہ تھا سارے برس کا شاہ تھا، کیسا مبارک ماہ تھا سارے برس کا شاہ تھا خیر و برکت سے بھرا
اے ماہ رمضان الوداع تھا خیر و برکت سے بھرا اے ماہ رمضان الوداع سجتی تھی جنت سال بھر سجتی تھی جنت سال بھر تیرے لیے اے خوشیار سجتی تھی جنت سال بھر تیرے لیے اے خوشیار کیسا خدا کا فضل تھا اے ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان کے استقبال میں نبی دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 سال سے پہلے ماہ رمضان کے استقبال میں جنت کی آرائش ہوتی ہے پورے سال کے 11 مہینے تک جنت کو سجایا جاتا ہے ماہ رمضان کے استقبال میں پھر یہ مقدس مہینہ آ جاتا ہے پھر گزر جاتا ہے تو دوسرے سال کے لیے پھر کام شروع ہو جاتا ہے اتنی عظمت والا یہ مہینہ ہے سجتی تھی جنت سال بھر تیرے لیے اے خوشیار سجتی تھی جنت سال بھر تیرے لیے اے خوشیار کیسا خدا کا فضل تھا اے ماہ رمضان الوداع اور آتے ملائکہ سما آتے ملائکہ سما کرتے تراویح کو ادا آتے ملائکہ سما کرتے تراویح کو ادا آتے ملائکہ سما کرتے تراویح کو ادا کیسا تھا اس کا مرتبہ اے ماہ رمضان الوداع کیسا تھا اس کا مرتبہ اے ماہ رمضان الوداع قرآن حافظ پڑھتے تھے قرآن حافظ پڑھتے تھے سارے نمازی سنتے تھے قرآن حافظ پڑھتے تھے سارے نمازی سنتے تھے تھا دل میں کیسا درد بھرا اے ماہ رمضان الوداع کیا خوبیاں تھیں کیا رونق تھی اب وہ سب رخصت ہونے والی ہے جھاڑوں کی دیکھ کے روشنی جھاڑوں کی دیکھ کے روشنی ہوتے تھے مومن سبھی جھاڑوں کی دیکھ کے روشنی ہوتے تھے خوش مومن سبھی کیا فضل تھا اللہ کا اے ماہ رمضان الوداع مسجد آباد مسجد پر رونق بھری بھری مسجدیں ہر جگہ چہل پہل عبادت ریاضت نمازوں کی کثرت قرآن کی تلاوت کیا پاکیزہ ماحول تھا رمضان جب جب آتا ہے ماحول معاشرہ گھر کا گھر سب کا پاکیزہ ہو جاتا ہے ماحول نرالا ہو جاتا ہے سب کے دلوں میں امنگ ہوتی ہے عمل کا شوق بڑھ جاتا ہے اور پھر جب یہ مہینہ رخصت ہوتا ہے تو کچھ لوگ اکثر لوگ غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ پروردگار ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیشہ ہم کو مالا مال فرمائے حضور سیدنا قطب بنارس فرماتے ہیں روزے داروں کی عظمت کیا ہے منہ سے جو
ان کے بو آتی ہے، خلوع معدہ کی بنیاد پر منہ سے بو آتی ہے، سماج میں، معاشرے میں، لوگوں میں، گھر میں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے نوجوان اپنی اس منہ سے آنے والی بو کو دور کرنے کے لیے پیسٹ، منجن، سنگنی، گل اور دیگر خوشبودار چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ منہ سے بو نہ آئے، لیکن آپ ناسمجھ ہو، اس معاملے میں کمترفی ہے آپ کی۔ جو معاشرے اور ماحول میں لوگ معیوب سمجھ رہے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو میرے خدا کو مشک سے زیادہ پسند آتی ہے۔ ایسی چیزوں کے استعمال سے بچائیے روزوں کو۔ پیسٹ، منجن، گل، سنگنی وغیرہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ صرف مسواک کی اجازت ہے، سنت ہے، مسواک کریں اور کچھ نہیں۔ کچھ لوگ اپنے دانتوں میں، ہونٹ کے اندر وہ کھینی دبائے رہتے ہیں، کچھ لوگ گل دبائے رہتے ہیں۔ خبردار، ایسے آپ کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے منہ کی بو کو بھی دور کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ کو پسند ہے۔ سیدنا حضور قطب بنارس فرماتے ہیں منہ میں سے جو صائم کے بو، منہ میں سے جو صائم کے بو آتی ہے وہ اللہ کو، منہ میں سے جو صائم کے بو آتی ہے وہ اللہ کو، تھی مشک سے بھی کچھ سوا اے ماہ رمضان الوداع، مدت سے تھے ہم پھر مدت سے تھے ہم منتظر، شکر خدا آیا تو پھر افسوس جلدی چل دیا اے ماہ رمضان الوداع، جیتے رہے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے، جیتے رہے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے، مل مل کے ہاتھ ہے میں لقا اے ماہ رمضان الوداع، تجھ میں جو مرتا ایک بشر ہوتا نہ اس کو کچھ خطر، اس دل سے تاروز جزا اے ماہ رمضان الوداع، کیسا مبارک ماہ تھا سارے برس کا شاہ تھا خیر و برکت سے بھرا اے ماہ رمضان الوداع۔ سیدنا حضور قطب بنارس اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہیں، شعر و سخن کی دنیا میں اپنا تخلص آپ حافظ فرماتے ہیں۔ شاعر لوگ اپنا مقطع کہتے ہیں نا، سیدنا قطب بنارس نے بھی مقطع میں کہا ہے حافظ تو چپ رہا اس گھڑی، حافظ تو چپ رہا اس گھڑی، مقصود حق کا یہی، حافظ تو چپ رہا اس گھڑی، مقصود حق کا یہی، آتی ہے ہر سو سے صدا اے ماہ رمضان الوداع، کیسا مبارک ماہ تھا سارے برس کا شاہ تھا خیر و برکت سے بھرا اے ماہ رمضان الوداع۔ وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، دعا کر لیجیے اپنے رب کے حضور، پروردگار عالم ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم جملہ مسلمانوں کو، حاضرین کو مالا مال فرما دے۔ پروردگار عالم تیرے اس مقدس مہینے میں
تیرے بندوں میں جن جن نے اس مہینے کا احترام کیا، خیر مقدم کیا، استقبال کیا، تیرے فرمان پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا، پروردگار عالم ہم سب کے روزوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ جو نمازیں پڑھی گئی، نماز تراویح پڑھی گئی، قرآن سنا گیا، قرآن کی تلاوت ہوئی، بکثرت ذکر و اوراد ہوئے، تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی ہوئی، پروردگار ہمارے سارے اعمال حسنہ کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم ماہ رمضان کے صدقے ہندوستان کے مسلمان، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بحالی فرما، انہیں شرافت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، امن و سکون عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اہل اسلام کا سر اونچا فرما، دشمنوں کی نظریں بدل دے، ان کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ آج فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و استبداد ہو رہا ہے، ننھے ننھے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو مارا جا رہا ہے، پروردگار ماہ رمضان کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما، امن عطا فرما، ملک کو سالمیت عطا فرما، ملک کو ترقی عطا فرما، مسلمانان ہند کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے دین و مذہب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ظالم دشمنوں کے شکنجوں کو مروڑ دے، ان کے شیرازوں کو بکھیر دے، ان کو پارا پارا فرما دے، اسلام کو طاقت، قوت، عزت، وقار عطا فرما، مسلمانان ہند کی آبرو کی حفاظت فرما، بلندی ترقی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما، مریض ہے صحت عطا فرما، دکھ درد کے مارے ہیں انہیں اللہ بحالی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، روزگار میں ترقی عطا فرما، خوشحالی شادابی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے سارے اعمال حسنہ کو قبول فرما، اور اس مقدس مہینے کے صدقے میں ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، مسلک اہل سنت و جماعت پہ ہم سب کو قائم و دائم فرما۔ پروردگار عالم اپنے حبیب پاک کی ہم سب کو سچی غلامی نصیب فرما، نبی پاک کا ہم سب کو دیدار کرا، خاتمہ بالخیر مع الایمان فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ پروردگار عالم اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر مع الایمان ہو، بوقت مرگ میرے منہ سے نام مصطفیٰ نکلے، بدن سے روح بھی کہتی ہوئی صلی علی نکلے، آمین آمین آمین، بجائے حبیب ہی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔